السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اس پرفتن دور میں ایمان کی دولت سے نوازا. اگر اللہ ہم کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا تو پتہ نہیں ہم لوگ کس درخت کے سامنے جھکنے والے بنتے، کس پتھر کے سامنے جھکنے والے بنتے، کہاں کہاں اپنی پیشانی کو رگڑنے والے بنتے تھے. لیکن اللہ نے ہم تمام کو اس سے بچا لیا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے موبائل کا نشہ، اسباب، اثرات اور علاج. اس ٹاپک کا انتخاب مسجد کے ذمہ داروں نے کیا ہے اور بہت سوچ سمجھ کے برننگ ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے. اس ٹاپک کو جب پوسٹر شکل میں پیش کیا گیا تو ہر طرف سے شیخ اس کی آن لائن لنک ملتی کیا، لنک اس طرح کے سوالات آئے. خیر، جب ریکارڈ ہو رہا ہے تو پھر لنک بھیج دیں گے انشاءاللہ، وہ سن لیں گے انشاءاللہ. یہ موبائل کے سلسلے میں یعنی مس بیلنسنگ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، سمجھنے والے ایک طرف، کہ دنیا کے جتنے بھی پرابلمس ہیں بس یہ فون کی وجہ سے ایسے سمجھ رہے ہیں. جتنے بھی پرابلمس ہیں بس یہ انہیں ایسا سمجھ رہے ہیں. جبکہ پورا کا پورا اسی پر ڈال دینا، اور جتنی بھی گمراہیاں ہیں آج سوسائٹی میں وہ ساری کی ساری گمراہیاں موبائل کی وجہ سے ہی ہے، بولنا تھوڑا زیادتی ہے، تھوڑا سا اس بیچارے پر ظلم ہو جا رہا ہے. اور جتنے لوگوں کے پاس ہے سب مس یوز کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسے بھی ہے جو بہت اچھا استعمال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، دل سے دعا نکلتے تھے نوجوانوں کے لیے. ماشاءاللہ، کتنا اچھا نوجوان، ماشاءاللہ، یعنی دین کے لیے استعمال کر رہا ہے، دعوتی کام کے لیے استعمال کر رہا ہے، خیر کام میں استعمال کر رہا ہے، بھلائی کام میں استعمال کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، زوم کلاس اٹینڈ کر رہا ہے، فلاں پروگرام اٹینڈ کر رہا ہے، اور وہ سکلز لے کر آ رہا ہے، یہ سکلز سیکھ رہا ہے، سکلز پیدا کر رہا ہے. یعنی کافی بڑی تعداد ہمارے صالح نوجوانوں کی ایسی ہے جو فون کا بہت اچھا استعمال بھی کر رہے ہیں. ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو پازیٹو استعمال کر رہے ہیں نوجوان، اور بہت صالح نوجوان ہیں ماشاءاللہ، فجر میں آ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اکیلے بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں، عصر کے بعد بیٹھ کے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اکیلے آ کے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب بھی خیر کام آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو بہت سارے نوجوان ہیں فون کا بہت اچھا استعمال بھی کر رہے ہیں. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد بھی ایسی ہے جو اس کا مس یوز کر رہی ہے، جو اس کا غلط استعمال کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اخلاق اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، اندر سے ان کے اندر گندگی پنپتے جا رہی ہے.
دیکھنے میں تو بہت اچھے دکھتے ہیں لیکن اندر گندگی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے پیدا ہوتے جا رہی ہے، گندگی بڑھتے جا رہی ہے. ایسے بھی ہیں، وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بھائی کیا اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ سوری ٹو سے دیٹ پاسبل نہیں ہے. ریئل لائف میں چھٹکارا نہیں ہے. ٹوٹلی بند کر کے ہٹاؤ پھینک دو ایسا نہیں بول سکتے آپ لوگ. کسی نہ کسی مرحلے میں آنے کے بعد، جب یہ فرسٹ ایئر میں آنے والا بچہ اس کے ہاتھ میں آتا چاہتا، سیکنڈ ایئر میں آئے اس کے ہاتھ میں آ جاتا، ڈگری میں آ گیا اس کے ہاتھ میں آ جاتا، شادی سے پہلے اس کے ہاتھ میں آ جاتا، شادی کے بعد اس کے ہاتھ میں آ جاتا، کاروبار شروع کرا اس کے ہاتھ میں آ جاتا، یونیورسٹی گیا اس کے ہاتھ میں آنے والا ہے. یہ اس سے چھٹکارا پاسبل نہیں ہے. جب یہ چھٹکارا پاسبل نہیں ہے تو پھر آج ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہاؤ ٹو یوز اٹ، اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے وہ سکھانے پر آج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹوٹل ہٹا دینا ممکن نہیں ہے دوست. شیخ یہ ایسا ہے اس کے بغیر بچہ رہتا نہیں. ہاں بالکل ہے، ایسا ہے. ایسا کیوں ہوتی گیا انہیں بیچارہ؟ بچوں یہ کون سا موبائل ہے یہ؟ ہاں بولو. دیکھو آپ، مطلب حالانکہ نام کچھ بھی لکھا ہو رہا ہے لیکن بچوں کو پورا معلوم ہے ماشاءاللہ. ہاں نام معلوم ہے اس کا آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے ماشاءاللہ، سب معلوم بچوں کا. اس سے زندگی اتنی اٹیچ ہوتی جا رہی ہے دن بدن. اس کی وجہ، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی لت لگ رہی ہے نا. آپ بات کرنا ہے یہ، ایشو کرنا ہے یہی، کہیں جانا ہے میپ کر رہا ہے، ٹرانزیکشن کسی سے ہے، کسی سے مطلب ویڈیو کال کسی سے ہے، آپ کا کیلکولیشن کسی سے، بیٹری کسی سے ہے، وہ ایپ کسی سے، وہ ایپ ایسے. ساری زندگی کا بڑا حصہ اس سے ہمارا جڑا ہوا ہے. بے شمار چیزیں ہماری اس سے سالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اس کی طرف مائل ہوتے جا رہا ہے. جس سے بہت زیادہ کام نکلیں گے نا، لوگ اس سے خود بخود قریب ہونا شروع کریں گے. ایک ایسا پرسن ہے عبد الرحمن ہے، اس سے بے شمار کام نکل رہے ہیں ہمارے. جو بھی جا رہا اس سے کام آسان ہو جا رہا. انہیں گیا پراپرٹی کا مسئلہ حل، انہیں آیا شادی بیاہ کا مسئلہ حل، انہیں گیا کچھ کاؤنسلنگ کا مسئلہ حل، انہیں گیا مشورہ مسئلہ حل، انہیں گیا قرضہ مانگا مسئلہ حل. جب اگر ایسا آدمی ہے جس سے سارے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے تو یہ آدمی کیا ہوگا؟ ہر دل عزیز ہو جائے گا. سب اس کو چاہیں گے، پاس رہنا چاہیں گے، دوستی کرنا چاہیں گے، اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے، اس کا نمبر رکھ لیں گے، اس سے بات کریں گے. وہ نیچرل ہے، فطرت ہے. اس سے کیوں قریب ہو رہے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ اس سے ہمارے بے شمار مسئلے حل ہو رہے ہیں، اسی لیے لوگ اس سے کیا ہو رہے ہیں؟ قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر یعنی بنانے والوں نے ایسا بنایا، اس میں ایک دم یعنی دنیا میں کسی بھی آدمی سے آپ کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ذریعہ بن رہا ہے. کسی کو آپ کے تھاٹس پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ذریعہ بن رہا ہے. کسی کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، یہ ذریعہ بن رہا ہے. کسی کو آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ذریعہ بن رہا ہے. کسی گالی دینا چاہ رہے ہیں، یہ ذریعہ بن رہا ہے. کچھ سننا چاہ رہے ہیں، انہیں ذریعہ بن رہا ہے. انہیں ہمارے کاموں کو مطلب آسان کرتے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. بیزار بیٹھا انہیں بیزارا اس کو، تو اس بیزار انسان ایکس وائی زیڈ بہت بیزار آیا. اس بیزار کی کو دور کرنے کے لیے ابا کے پاس کوئی سامان نہیں، امی کے پاس کوئی سامان نہیں، دوستوں کے پاس کوئی سامان نہیں،
اس کے سلیبس میں ایسا کوئی سامان نہیں، اس کے گھر میں ایسا کوئی سامان نہیں جو اس کے بیزاری کو دور کر سکے، تو انہیں کیا کرتا؟ اس کے پاس آتا ہے بیچارہ، بھائی انہیں جو چاہ رہا ہے بیزارہ ہے، انہیں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کی بیزاری کا سولوشن باوا کے پاس نہیں۔ باوا کیسا بیٹا انہیں، باوا چپ بیٹھے رہتا خاموش، اب انہیں بیزار بیٹا ہے کیا کرے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں کر سکتا، انہیں چپ بیٹا بیچارہ۔ یا تو باوا بھی احساس کرتے بیٹھے انہوں، ہے نا، جیسے کام سے باہر گھر کو آئے، گھر صوفے بیٹھے اور بیٹھتے ہی پھر ایسا باز کرتا، اب بیٹا بازوڑ کیا کرے گا انہیں بیچارہ۔ امی کے پاس گیا، کوئی سلیکشن ہے اس کے پاس نہیں، دوستوں کے پاس جا رہا، دوست اپنے اپنے گھروں میں ہیں، کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں، گھر میں سائیکل بھی نہیں، بچے سائیکل دلاؤ بولتے ہیں، لیکن نہیں بیٹا کہاں گرتے کہ تم کہاں گھٹنے پھوڑ لیتے کہ کہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈر تھا نا ایکسیڈنٹ کہاں ہوتا ہے کہ کون آ کے مار دیتا، کہ آج کل بھائی ہماری غلطی ہونا ضروری نہیں، کوئی دوسرا غلطی کر کے بچوں کو مار تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ڈر۔ سائیکل دے دلاتے ہم لوگوں، اپارٹمنٹ لائف ہے شیخ، سائیکل رکھتے کہاں، سائیکل رکھنے جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، سب گاڑیاں سب باہر روڈوں پہ ہے، کہاں رکھیں سائیکل نہیں دلاتے اس کو، خلاص کیا کھلونے، وہ بال بھی نہیں اس کے پاس، کھلونا بھی نہیں اس کے پاس، کچھ پینٹ کرنا اور کچھ بھی نہیں، تو ایک بیزار ہوا بچہ، تو اپنی بیزاری کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی سولوشن نہیں، پھر کہاں آتا ہے یہاں آتا، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو جوان ہو، اسی کے پاس آ رہا ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے، بیٹھے گرا کا نہیں ہے، بیزارہ، تو کیا کرتے ہیں پھر عجیب آتے لوگ، مطلب اپنی جو تنہائی، اپنی جو بے چینی ہے نا، اس سے جو ہے اپنا سولوشن نکال لیتے ہو لوگ، تو انہیں بیچارہ ایسا بنا، سمجھے آپ، کہ جو بھی اپنے اندر کمی محسوس کر رہا ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، انہیں اس کا بہترین ساتھی بن رہا ہے، اکیلا سفر میں جا رہا ہے، انہیں اس کا ساتھی بن رہا ہے، جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں اس کے ساتھی بن رہا ہے، شادی میں چلے گیا، کوئی پہچاننے والا نہیں، دعوت تو دیے اپنے کو، دعوت تو دیے، ہم گئے، کسی کو پہچان رہے ہم پہچانتے نہیں کسی کو، تو وہاں کیا کرتے، پھر بیٹھ کے پھر شروع ہوتے ہم لوگ، تو انہیں وہاں پر بھی کیا کرتا ہے ساتھ دینا، تو اس وجہ سے لوگ اس کی طرف کیا ہو رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، اس کے پاگل ہو رہے ہیں۔ اور نوٹیفیکیشن، مطلب لائکس، میں یہ بولا کتنے لائکس ملے، وہ بھی ایک اندر سے جگاسا رہتی، میں ڈالا تھا کتنے لوگ دیکھے، وہ بھی دیکھتا انہیں، کتنے لائک کرے وہ بھی دیکھتا، کون ڈس لائک کرے وہ بھی اسے دیکھتا رہتا، یعنی کنٹینیو واچ کرتے رہتا انہیں، اور جو ہے ہاں بھائی نئی معلومات کا حاصل کرنا چاہ رہا، اسکل سیکھنا چاہ رہا تو بھی اس کے پاس آ رہا انہیں، اسکل سیکھنا چاہ رہا تو بھی اس کے پاس آتا انہیں، سیکھنا چاہ رہا، کالج کے پرابلم سالو کرنا چاہ رہا ہے، اسکول کے یونیورسٹی کے پرابلم سالو کرتے جا رہا ہے اس سے، اور ہر سیکنڈ میں، ہر 2 سیکنڈ میں اسکرول کرتے نیا، تو ڈوپامین اس کو جو ہے ہر پل نیا جو ہے وہ مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور ہر پل نیا اس کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا استعمال ٹو مچ ہوتے جا رہا ہے۔ شیخ آپ صرف فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ اس کے آپ اور زیادہ جو ہے مطلب جواز کے بہانے نکال رہے ہیں، آپ یہ یوز کر رہے ہیں نا، غلط نہیں ہے، صحیح ہے، آپ یوز کر رہے ہیں، جواز کا باتیں کر رہے ہیں آپ۔ دیکھو دوست، آج کے دور میں کسی بھی کوئی بھی چیز نہ 100% مطلب فائدہ مند ہے، نہ 100% نقصان دہ ہے، آپ جیسے یوز کریں گے اسی سے اس کا رزلٹ بننے والا ہے۔ گھر میں چاقو ہے، وہ چاقو اماں کاٹے تو پیاز کاٹتے، بچہ کاٹا تو انگلی کاٹ لیتا، تو چاقو کو ہم حرام نہیں بول سکتے، ہے نا۔ گھر میں جو ہے لائٹر ہے، اماں چولہے جلاتی اور بچہ دیے تو نہیں کپڑے جلاتا انہیں، تو وہ لائٹر سے فائدہ بھی ہے نقصان بھی، ہر چیز کے دونوں پہلو ہیں، لیکن آج ہمارے ان بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ اس بچے کو پازیٹیو انداز میں گائیڈ نہیں کر سک رہے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم لوگ نہیں سکھا سک رہے ہیں اپنے بچوں کو، آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔
ماں باپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس لاڈلے مشین کو، آنے والی جنریشن کو کیسے میں مفید بناؤں، کیسے مفید بنا سکتا ہوں. اس پہ دھیان لگاؤ. آپ لوگ بڑے لوگ دھیان اس پہ لگاؤ کہ اس کو میں پازیٹیو کیسے بنا سکتا ہوں، اس کو فائدہ مند کیسے بنا سکتا ہوں. ہاں، نقصان جو ہے اس میں کیسے بریک لگا سکتا ہوں، کیسے اس کو میں کہاں کنٹرول کر سکتا ہوں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آج اٹھا کے پھینک نہیں سکتے آپ لوگ. آپ بند کر کے رکھے نا تو بچہ آپ کے پڑوسی کی دوست وہاں جا کے دیکھتا ہوں بیچارہ، وہاں جا کے دیکھتا ہوں میں، دوسروں گھروں میں جا کے بیٹھ کے دیکھنا شروع کرتا، دوسرے دوستوں کے پاس جا کے دیکھنا شروع کرتا، انٹی کے پاس جا کے دیکھتا. انٹی جو ہے نا ان کے جہاں جاتا چھٹی میں سنڈے جاتا، وہاں ان کے بچے یوز کرتے، انہیں جا کے بازو بیٹھتا اس کے. اب جب بھی سنڈے آتا، امی انٹی کے پاس جاتا، بولتا ہاں انٹی سے ایسا کیا کہا تم، آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں، وہاں فون مل رہا وہاں پہ، اس لیے انٹی پاس جاتا ہوتا ہے کلاس. چلو بیٹا باہر جائیں گے، نہیں، کیوں؟ دوست کے پاس جانا ہے اس کو. اس کو اب صحیح یوز کرنے کا طریقہ اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. کیسا سکھانا شیخ بچوں کو صحیح یوز کرنے کے لیے؟ کیا سکھانا ہم لوگوں کو؟ سکھانا ہے، سیکھنا ہے. آج بچوں کو سکھانا ہے بیٹا دیکھو آپ یہ فون لے لو، اوکے، یہ فون لے لو، لینے کے بعد بیٹا کیا کرو آپ، بیٹا ایک کام کرو، ایک بڑا ایک یہ لو پانی کا، ایسا کیا بولنا بیٹا، پانی کیا بولتے اس کو، ٹب، چھوٹا ٹب یا سالن کا بڑا کٹورا، برتن، چلو ٹھیک ہے، ہاں ایسا پانی ڈالو بیٹا. یس، پانی ڈالے، پورا بھر گیا. یس بیٹا آج ہم لوگ وہ یہ سنترے لے کر رہے تھے، اورنج لے کر رہے تھے، وہ کہاں لے کر آؤ، اورنج لے کر آؤ، ہاں لے کر آئے. کام کرو بیٹا، وہ اورنج اس میں ڈالو، ٹنگ، اورنج ڈالے، ٹنگ، اندر جا کے پھر آ کے ایسا تیرنا شروع کرتا پانی میں تیرنا شروع کرتا. پھر بیٹا کام کرو، پھر اندر اس کو دباؤ، پھر اندر جاتا، پھر اوپر آتا، اندر دباؤ، پھر اوپر آتا. بیٹا یہ اورنج جو ہے نا یہ پانی میں نہیں ڈوب رہا بلکہ ڈوبے تو بھی اوپر آ کے تیر رہا ہوں، ایسا کیوں بیٹا؟ اچھا ایک کام کرو بیٹا، اس کے چھلکے نکالو، چلو چھلکے نکالو، چھلکے نکالا، اب ڈالو. اب جیسے ہی پانی میں ڈالتا ہے انہیں وہ سنترا اورنج جا کے نیچے بیٹھ جاتا سنترا. بیٹا ذرا سوچو، چھلکے کے ساتھ ہم سنترا ڈالے تھے تو وہ اوپر تیرنے لگا تھا، چھلکا نکال کے سنترا ڈالے اندر جا کے بیٹھ گیا. ایسا کیوں بیٹا؟ آپ یہ فون لو، ریسرچ کرو، آپ سمجھو، مجھے آ کے سمجھو، کام لگاؤ اس بچے کو ڈائریکشن دو. آپ یہ سنترا چھلکے کے ساتھ ہے تو اوپر تیرتا، چھلکا نکالے اندر ڈوب جاتا، ایسا کیوں؟ آپ نکالو بیٹا. اب اس کے اندر ایک کیوریسٹی پیدا ہوتی، او ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں، انہیں ڈھونڈنے لگتا. ڈائریکشن دو اس کو. بیٹا مسجد میں بیٹے ہم لوگ دیکھو بیٹا یہ فین کیسا گھوم رہا، بیٹا یہ فین دیکھو، جلدی بولو کیسا گھوم رہا ہے، ایسا گھوم رہا ہے، اوکے. گھر میں جا کے دیکھو یہ فین ایسے گھومتا، اسکول میں دیکھو یہ فین ایسے گھومتا. ہاں جتنے بھی جگہ میں گیا فین ایسے گھومتا، ایسا کیوں نہیں گھومتا فین ایسے پھرتا، ایسا کیوں نہیں پھرتا؟ یہ لو بیٹا، لے کے مجھے ریسرچ کر کے بتاؤ بیٹا، مجھے بتاؤ. اس کا مائنڈ بناؤ، اس کا ڈائریکشن دو بچے کو. گھر میں پھر بال لے لو، پھر پانی بھرو، بیٹا چولہے میں جاؤ. یس ابو چولہے میں گیا. بیٹا وہاں پر ایک ڈبے میں میٹھا تیل ہے، معلوم لوگوں کو؟ چنو میٹھا تیل معلوم؟ کیا بولنا اس میٹھا تیل کو؟ وہی بولتے ہیں نا، کچھ الگ نام نہیں ہے نا؟ وہ تیل ہی بولتے ہیں. اچھا تیل، چلو تیل لے کر آؤ بیٹا. ڈبے میں سے تیل لے کر آئے، اس سے کبھی کبھی ڈھکن رہتا، کبھی کبھی ایسا لے کر ڈالتے ہیں، ہے نا؟ ہاں تو لے کے پانی میں ڈالو، ایسا پانی میں ڈالو. ڈالنے کے بعد وہ تیل ڈوبتا یا تیرتا بیٹا؟ بولو تیل کیا کرتا؟ تیرتا. اس کو چمچے سے اندر ڈبو، پھر کیا کرتا انہیں؟ پھر تیرتا، پھر دباؤ، پھر تیرتا، پھر ڈبو، پھر
اچھا یہ تیل ہمارے امی روزانہ پکاتے تو وہ تیل پانی میں ڈوبتا کیوں نہیں؟ پانی صرف تیرتا کیوں ہے؟ بیٹا یہ لو لے کے معلوم کر کے مجھے بتاؤ. اور یہ معلوم کرے گا نا آپ کو ہم 20 روپیز پرائز آپ کو دینے والے ہیں, 50 روپیز پرائز آپ کو دینے والے ہیں. پرائز 20 روپیز 50 روپیز آپ پرائز رکھ کے اس کو ریسرچ کرنے لگاؤ. اب دیکھو اس کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ریسرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا. وہ ریسرچ کرنے میں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا دن پورا لگ سکتا, لیکن تم کو ریسرچ کر کے مجھے بتانا ہے. اب اس کے مائنڈ سیٹ کو ہمیں ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. بیٹا آپ اسکول میں پڑھے, اوکے اسکول میں پڑھے, کیا پڑھے بیٹا اسکول میں؟ ایک رین سائیکلنگ پڑھے. کیا پڑھے آپ لوگوں؟ رین سائیکلنگ. کیا ہوتا رین سائیکلنگ میں؟ بارش, یہ سمندر کے پانی کیا ہوتا, بھاپ بن کے اوپر جاتا, اوپر جا کیا بنتا, پھر بادل بنتا, پھر جا کے یہاں پر برستا, پھر یہاں برستا, پھر یہ پانی جہاں جتنا زمین میں لینا ہے لیتا, پھر پانی واپس آ کے سمندر مل جاتا, پھر گرمی کے موسم پھر جاتا, پھر جا کے ایسا ہوتے رہتا ہے نا, ایسا ہوتے رہتا. بیٹا سمندر کا پانی میٹھا رہتا کھارا رہتا؟ کیسا رہتا؟ کھارا رہتا. وہ پانی ہم پی سکتے ہیں؟ بولو. وہ پانی سے ہم سالن بنا سکتے ہیں؟ وہ پانی سے ہم کھانا بنا سکتے ہیں؟ نو. اچھا بیٹا اللہ تعالیٰ یہ سمندر کو اتنا کھارا بنایا کہ اس کے ایک گھٹ بھی نہیں پی سکتے ہم لوگ, ایک کپ بھی نہیں پی سکتے ہم لوگ, آدھا کپ بھی ہم نہیں پی سکتے. اتنا کھارا پانی اللہ بنایا. بیٹا یہ لو لے کے آپ ریسرچ کر کے بتاؤ کہ یہ پانی اللہ نمکین کیوں بنایا, اتنا نمک والا جو ہے پانی کیوں بنایا؟ بچہ ریسرچ کرے گا اب آپ کا, اور اس ریسرچ میں وہ فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ سمندر کو بنایا, لاکھوں سال سے سمندر جہاں کا وہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سمندر پچھلے 200 سال پہلے نہیں تھا, اب یہاں سمندر ایسا نہیں ہے. جب سے دنیا بنی جہاں سمندر ہے وہاں سمندر ہے. نیا سمندر نہیں بنا, نیا تالاب بن سکتا ہے, نیا ڈیم بن سکتا ہے, نیا سمندر نہیں بن سکتا. جو سمندر ہے وہی ہے. اوکے یہ سمندر اللہ تعالیٰ نے یہ سٹوریج کا ٹینک کی طرح اللہ نے بنایا. اگر اللہ اس پانی کو میٹھا بنایا ہوتا تو اب تک 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ سال ہو گئے اس سمندر یہاں پر ہوتے ہوئے. اگر میٹھا بناتا نا اب تک اندر کیڑے پیدا ہو کے پانی خراب ہو جاتا تھا. اللہ نے پانی کو سٹوریج کے طور پر رکھا تاکہ اگلے 1 لاکھ سال بھی خراب نہیں ہونا, 2 لاکھ سال بھی خراب نہیں ہونا, 5 لاکھ سال بھی خراب نہیں ہونا. کیوں؟ بندوں کو اسی میں سے پانی لے کے ان کو پلاتے رہنا ہے. اگر اللہ اس کو میٹھا بناتا نا تو پانی کیڑے پڑ جاتے تھے, گندا ہو جاتا تھا, بو آتی تھی. نمکین بنایا اللہ پانی کو تاکہ خراب نہ ہو, بیکٹیریا پیدا نہیں ہونا, کیڑے پیدا نہیں ہونا, چیز سڑنا نہیں, کچھ بھی بندہ نہیں ہونا. اللہ اس لیے اس کو نمکین بنا. بچوں کو آج آپ لوگوں کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے دوست. شیخ اتنے باتیں ہم کہاں بول سکتے شیخ بچوں کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بالکل سیف رہنا تو آپ کو سیکھنا ہوگا. اور یاد رکھو دنیا میں کوئی چھڑی ایسی نہیں ہے بس بچے کو بٹھا کے ایسا کرتے ہی بچہ فون چھوڑ دے, سوری ٹو سے دیٹ, ایسا نہیں ہے. اب تک کوئی دوا دے سے دوا ٹیبلٹ صبح شام 5 دن کھاتے ہی چھوڑ دے فون, ایسا دوا نہیں ہے دوست, ایسی دوا نہیں ہے. ایسی چھڑی بھی نہیں بنی ٹچ کرتے ہی فون چھوڑ دے, ایسی بھی نہیں, یاد رکھو دوست. اور ایسی کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے کہ بٹھا کے سمجھے تو خلاص انہیں چھوڑ دیتا, ایسی کاؤنسلنگ ہے نہیں دوست, یاد رکھو آپ لوگ. تو ہمیں اس کو کنٹرول, اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سیکھیں گے تو ہمارے بچے سیف رہنے والے ہیں. اگر ہم نہیں سیکھیں گے
مول صاحب میرا بیٹا بہت فون یوز کر رہا، مول صاحب سمجھو، سر میرا بیٹا بہت فون یوز کر رہا سمجھو، سر شیخ میرا بیٹا بہت سمجھو، سوری، آپ کوئی رزلٹ ملنے والا نہیں، یاد رکھو. آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری پوری زندگی انہی بچوں سے گزر رہی ہے. پچھلے 24 سال سے بچوں پڑھا رہا ہوں اور بچوں کی سائیکولوجی پہ، بچوں کی تعلیم پہ اب تک میں نے 70 کتابیں لکھی، میں نے ان کے لیے 70 کتاب میں نے لکھی ہے. اور میں ان کے سائیکولوجی سمجھ رہا ہوں کہ بھائی ان کو صحیح ڈائریکشن کیسے کرنا ہے. آج توڑ کے رکھنا، ختم کرنا، پھینک دینا، بند کر کے رکھنا، لاک کر کے رکھنا، آج اس کا حل نہیں ہے دوست. لاک کرو گے الگ راستہ چلے جاتے لوگ. آپ کے سامنے ہی آپ کا بچہ غلطی کرنا تاکہ آپ سکھا سکیں اس کو. آپ کی غیر موجودگی میں غلطی کرا تو آپ کے بچوں کو سمجھانے والا کوئی بھی نہیں، یاد رکھو. آپ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا مس یوز کرنا شروع کرا تو زمانہ نہیں سکھائے گا، زمانہ ٹھوکر مارے گا اس کو، زمانہ ٹھوکر مارے گا اس کو. میں ہوں، میرا بیٹا آج غلطی کر رہا ہے، اس کی ٹوٹی پکڑ کے میں سمجھا سکتا ہوں، سر پہ ہاتھ رکھ کے سمجھا سکتا ہوں، اس کو جو ہے پرائز دے کے سمجھا سکتا ہوں. لیکن میری غیر موجودگی میں اگر میرا بیٹا غلطی کرا تو اس کی اصلاح کرنے والا کوئی ملنے والا نہیں، اس کو سمجھانے والا کوئی ملنے والا نہیں. اور آج یہ بچوں کا ذہن بالکل کولا ہے، وائٹ پیپر کی طرح ہے. ان کا ذہن اس وقت وائٹ پیپر کی طرح ہے. اس وائٹ پیپر پہ آپ دعا لکھ سکتے، حدیث لکھ سکتے، آپ آداب لکھ سکتے، آپ کچھ بھی لکھ سکتے. لیکن یہی اگر نیوز پیپر لا کے رکھے، نیوز پیپر میں ہم کچھ لکھ سکتے کیا؟ نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ بھرا ہوا ہے، پیپر بھرا ہوا ہے. تو آج ہمارے بچوں کا ذہن فی الوقت ایک خالی پیپر کی طرح ہے. آپ جو ڈائریکشن دو گے اچھی باتوں کا فوراً وہ ایکسپٹ کریں گے، آگے بڑھیں گے. اگلے 5 سال کے بعد ان بچوں کا ذہن نیوز پیپر کی طرح بننے والا ہے، بھرنے والا ہے بچوں کا ذہن. جب بھر جائے گا نیوز پیپر کی طرح، کچرے سے بھر جائے گا نا، پھر آپ سکھا نہیں سکیں اپنے بچوں کو، نہیں سکھا سکو گے اپنے بچوں کو. کیوں؟ آپ کوئی نیوز پیپر اٹھا کے دیکھو، آپ یہاں کون سا نیوز پیپر آتا؟ کنڑ انگلش کی بولو کیا ہے؟ ٹائمز آف انڈیا اور ڈکن ہیرالڈ اور کنڑ ای راجیہ اور راجیہ کو تھا ہے پرجاوانی. ہاں بہت فیمس پرجاوانی ہے. آپ ڈکن اٹھا کے دیکھو، ٹائمز آف انڈیا اٹھا کے دیکھو، اگر اس میں 15 پیجز ہیں، 12 پیجز ہیں، 24 پیجز ہیں، تو پورے پیج اے سے لے کر زی تک اٹھا کے دیکھو، آپ کے کام کی 5 باتیں بھی نہیں ملنے والی ہیں اس میں. چیلنج. آپ کی زندگی میں کام آنے والی، آپ کی زندگی کو سپورٹ کرنے والی 5 باتیں بھی ملنے والی نہیں. پورا کیا ہے؟ کچرا بھرا ہوا ہے، آپ سے متعلق نہیں ہو. تو ویسے ہی ہمارے بچوں کا ذہن وہ ساری ایسی معلومات سے بھرنے والا ہے جو اس کے کام آنے والے نہیں، اس کی زندگی کام آنے نہیں، ایسی باتوں سے بھرنے والا ہے. تب جا کے سکھاؤ گے تو دیر ہو جاتی، تب نہیں سیکھ سکتے بچے، تب نہیں سیکھ سکتے بچے. آج آپ لوگوں کو یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے بچے، ہاں ہمارے خالہ کے بیٹے فون یوز کر رہے نا، امی ان کو دلائے نا، ہم کو دلاؤ، ان کے مائنڈ میں آتا ہے. 10th میں جو ہے ہمارے آنٹی کے بچے کو فون ملا، مجھے نہیں ملا. 7th میں ہمارے خالہ کا بیٹا وہ یوز کر رہا، مجھے نہیں ملا. ایسا بچے کے مائنڈ میں آتا ہے. یہ حالات کی مجبوری ہے، اس کو روک نہیں سکتے آپ اس کو. وہ مائنڈ میں آنے والا مائنڈ میں آنے والا ہے. کیوں؟ ایسے حالات ہمارے آس پاس میں ہیں. اور ہم بہت سارے ماں باپ آنٹی کے پاس اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہاں جاتی ہے بچہ فون بول کے ایڈکٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم نہیں بھیج. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نو پرابلم، غلط نہیں ہے. وہاں گیا تو بچہ جو ہے وہ یہ سب سیکھ کے آتا، شیخ اس لیے نہیں بھیج رہا. ہاں بالکل صحیح ہے آپ کی بات، نو پرابلم، وہاں روکو آپ، سمجھا. لیکن جہاں تعلیم کی بات ہے، تربیت کی بات ہے، آپ کو پہلے سیکھنا ہے.
آپ کو پہلے انڈرسٹوڈ کرنا ہے. اور جو جنریشن ہماری مطلب انجینئرنگ کے میدان میں ہے اور کچھ جو ہے یعنی سافٹ ویئر کے میدان میں ہمارے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ فون کے اندر یا ڈیجیٹل میں لائف میں کیسے اسلامک چیزوں کو اچھے انداز سے پریزنٹ کر سکتے سیکھو. ایسے ایپ ڈیولپ کرو، ایسے میدان میں کام کرو. کیوں آج جو ہے بچہ سائنس کا جو ہے ایک سے ایک ایپ میں نئے نئے طریقے سے گیم کھیلتے ہوئے سیکھ رہا ہے. دین بھی سیکھنا ہمارا بچہ، دین بھی سیکھنا ہمارا بچہ. بھئی میتھس کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوئز کتنے ہیں، انگلش کے پرابلم کو سالو کتنے کوئز ہیں، سوشل کے پرابلم سالو کتنے کوئز ہیں. کوئز کے ذریعے دین دنیا سیکھ رہا ہے نا بچہ ہمارا، دین بھی سیکھنا ہمارا بچہ. تو آج جو لوگ ٹیکنیکل میدان میں نوجوان ہمارے کام کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے اندر بھی اویئرنیس آنا. میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو دین سیکھنا بچوں کو آسان ہو جائے، دین آسانی سے بچے ہم سمجھ سکیں، دین کو شوق سے سیکھ سکیں، دین کو انٹرسٹ سے سیکھ سکیں، اخلاق و عادات کو انٹرسٹ سے بلڈ کر سکیں. آج ٹیکنالوجی کو بچوں کے بھلائی کے استعمال میں بنانے کے لیے نوجوانوں کو کام کرنا ہوگا، ایک پروجیکٹ بنانا ہوگا کہ بھئی مسجد سلفیہ ٹرسٹ، اس میں 5 نوجوان تیار ہو جائیں. شیخ ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، یس 5 لوگ نوجوان جمع ہونا، 5 لوگ مل کے آپ پلان بنانا کہ شیخ ہم انٹرسٹ جو ہے سے سیکھنے کی چیزیں پیدا کریں گے. چلیے بتائیے آپ ہم کو عقیدے کے بارے میں کیا ہم کو دیں گے، ہم بنائیں گے. سیرت کے بارے میں دیجیے، ہم بنائیں گے. ہم اخلاق کے بارے میں دیجیے، ہم بنائیں گے. گڈ کیریکٹر بلڈ کرنے کی چیزیں ہم کو دیجیے، ہم بنائیں گے. بناؤ پلان، آگے بڑھو دوست. دیکھو یعنی کرٹیسائز کر کے بیٹھنا حل نہیں ہے. اگر آج آپ لوگ اس لیے یہاں پر آئے کہ دیکھیں گے شیخ فون کے بارے میں کتنے برائے بیان کرتے ہیں، وہ سننے آئے ہیں، تو آپ سوری، آپ کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ صحیح کیسے بنانا ہے. اس کی برائی بیان کرنے کے لیے بہت سارے ملیں گے آپ کو. ایسا اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں کمزور ہو رہی، بالکل ہو رہی. بچوں کی آنکھیں کمزور ہو رہی اس سے، ہاں بچوں کی آنکھیں کمزور ہو رہے ہیں. بچوں کی آنکھیں کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کا دماغ کمزور ہوتے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے دماغ کمزور ہو رہا ہے بچوں کا، یادداشت کمزور ہوتے جا رہے بچوں کی. پہلے ڈیٹ یاد رہتے تھے، اب ڈیٹا یاد نہیں رہتے بڑوں کو بھی. کیوں؟ اس کو یوز کرتے 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 ایسا بنتے جا رہا بندہ. پہلے نام بھی یاد نہیں رہ رہے ہیں، پہلے فون نمبر اتنے یاد رہتے، اب فون نمبر بھی یاد ہے. پوچھ کے دیکھو، آپ پریکٹیکل دیکھو خود آپ آپ کو اپنا نمبر، بیوی کا نمبر، بابا کا، اماں کا یاد ہے تو بہت ہو گیا. آپ اس کے علاوہ دوستوں میں کس کا نمبر یاد ہے آپ کو؟ خود آپ دیکھ لو. آپ نہیں، ارے وہ تھا نا دوست ہمارا بچپن کا، کیا نام تھا، ہاں نام بھول جا رہے ہیں ہم لوگ. اس کا اثر ذہنوں پر ہو رہا ہے، اس کا اثر ہماری آنکھوں پہ ہو رہا ہے، اس کا اثر ہماری انرجی پہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کو مسلسل لے کے بیٹھنے کی وجہ سے ایکٹیویٹی کم ہوتی جا رہی، چلنا پھرنا بند ہو گیا، واکنگ ختم ہو گئی، اور باہر جا کے آنا بند ہو گیا. پہلے سودا لانے کے لیے باہر جاتے تھے، ہے نا، جاتے. اب بلینکٹ آتے ہی کیا کرے، گھر میں کوتمیر بھی جو ہے اسے منگا لے رہے، دہی بھی اس سے آ جا رہا، ترکاری بھنڈی بھی وہ بلینکٹ سے آ جا رہی. ایسا نا، ہاں وہ مطلب مجھے کھانا ہے کدو، وہ بھی اس میں آ جا رہا ہے، کھانا اس میں آ جا رہا ہے، تیل اس میں آ جا رہا ہے، پورے گھر کا سودا اس میں ایک بار آرڈر کرو اس میں آ جا رہا. تو حالات ایسے ہیں ہمارے، ایسے حالات ہمارے بنتے جا رہے ہیں. لیکن یہ حالات ایسے ہیں بول کے صرف شکایت کرتے بیٹھنا نہیں، شکایت کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا ہے. آج ہمیں اپنے اندر الگ الگ ایکٹیویٹیز پیدا کرنا ہے. آپ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان بناؤ، اپنے بچوں کو انڈور گیم میں مصروف کرو دوست، اپنے انڈور گیم میں مصروف کرو. شیخ انڈور گیم میں کیا مصروف ہونا؟ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بچے تم کھیل لو، سوری ٹو سے دیٹ یو ول بی فیلڈ. آپ بچوں کو گیم کھیلو بولو، سوری آپ فیل ہو جائیں گے. آپ بھی کھیلنا اس میں.
ابا شیخ آپ اتنے مشکل حل بول رہے ہیں، آپ آسان حل سے حل نکلنے والا نہیں ہے، پریکٹیکل بول رہا ہوں آپ لوگ، لا کے دے دو، آپ 5-6 منٹ میں چھوڑ دیتے، پھر فون کہاں آ جاتے ہو، آپ بھی انوالو ہونا، شیخ اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہمارا ان کو دینا، کیوں؟ آپ کا ٹائم آپ کے بچوں سے بڑھ کر امپورٹنٹ نہیں، آپ کی ساری زندگی کمائی آپ کے بچے ہیں، آپ کا جاب انہی بچوں کے لیے ہے نا، آپ اتنے محنت کر انہی بچوں کے لیے ہے نا، آپ کی پراپرٹی انہی بچوں کے لیے ہے نا، آپ کا جتنا بھی بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، کام کرنا، محنت کرنا، دن بھر باہر رہنا، انہی بچوں کے لیے ہے نا، کیوں؟ یہی بچے ہمارے سرمایہ میرے دوست، اور انسان ایسا ہے، لیکن جب پریکٹیکل مسئلہ آتا ہے نا، وہاں آؤٹ سورس کرنا چاہتا ہے بندہ، مول صاحب آپ قرآن پڑھو، مول صاحب ان کو نصیحت کرو، سر ان کو نصیحت کرو، آؤٹ سورسنگ، 300 لو، 400 لو، 600 لو، 1000 لو، 1200 لو، ختم، سوری نہیں ہوتا ایسا، آپ کو انوالو ہونا ہے، ایک بلون لے کر آؤ، پاکٹ 15 روپے کا، اس میں 10-15 بلون رہتے ہیں، وہ بلون سے 10 طرح کے گیم کھیل سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں، آپ کو کھیلنا ہے، تو اس کا حل ہے، چھوڑ دو گے تو بچے خود سے کھیلنے والے نہیں ہیں، ہوا مطلب بھرو، اس میں ہوا بھرو، اوکے، ہوا بھر کے ایسے اچھالو، فین بند کرو، بیٹا چلو ہم کھیلیں گے، کیا کھیلیں گے ابو؟ یہ ہے نا بال، نیچے گرنے نہیں دینا، کیسا؟ سر سے اوپر مارتے رہنا، سر سے نیچے گرنے دینا نہیں، اب بچے انجوائے کرتے، کھیلو، آپ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بچے کھیل لیتے، اور یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا، یہ ان کو ان کی شخصیت کو اچھے کام کرنے پر ابھارتی، یاد رکھو آپ، جو بھی نوجوان، جو بھی بچے فزیکلی یعنی پازیٹیو انداز میں گروتھ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر نیگیٹو چیزیں خود بخود کم ہوتے آتے، اگر پازیٹیو کم ہے تو نیگیٹو آنا شروع کرتے، تو کھیلو آدھا گھنٹہ، شیخ آدھا گھنٹہ کھیلنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ رہنا، تو نہیں میں دے کے چھوڑنا چاہ رہا ہوں، نہیں، اب آپ کی خواہش بیکار ہے، اور آپ کہیں بھی حل نکالو، حل نکلنے والا نہیں ہے، کتنے بھی آپ چیٹ جی پی ٹی میں حل پوچھو، وہ حل آپ کے بچوں پہ کام آنے والے نہیں ہیں، آپ کو انوالو ہونا ہے، چلو بچوں ایک کام کریں گے، کون زیادہ بڑا یہ بلون کون زیادہ پھونکتا بلون کو، واو یس، مطلب بچے پھونک رہے ہیں، ان کی سانس جو ہے بڑھتے جا رہی، جتنا پھونکیں گے نا لنگ جو ہے ان کی مطلب اسٹرانگ بنتے آتے، لگاؤ بچوں کو، بیٹا اتنا پھونکو پھٹ جانا ہو، ہاں، کون جلدی پھاڑتا، کون جلدی پھونکتا، کون جلدی بھرتا، لگاؤ، پیروں میں باندھو اس کو، چلو بیٹا ایک دوسرے کے جو ہے بلون پھوڑنا، آپ لوگوں کو، آپ اس کے مار کے پھوڑنا، آپ کے مار کے پھوڑنے لگاؤ اس کو، آپ دیکھیں گے نا، تو یعنی کئی چیزیں بچے ہمارے مصروف ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ مصروف ہو نا، آپ اپنے آپ کو الگ کر کے، اماں الگ ہو کے، بابا الگ ہو کے بچوں کو اچھے بنانا چاہ رہے ہیں، نو، ریزلٹ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی آپ کے پاس حل نہیں ہے، اس میں آپ کا انوالومنٹ امپورٹنٹ ہے، لیمو چمچہ، چلو بیٹا ہم بھاگیں گے، آپ جو ہے گھر میں 4 چکر لگانا، کون جیتے چلو بیٹا دیکھیں گے، آپ ایک ٹب یہاں رکھنا، یہ ٹب یہاں رکھنا، ٹب میں پانی بھرنا، یہ ٹب خالی رہنا، 2 سپنج دینا، بیٹا وہ ٹب، یہ ٹب آپ کا، یہ ٹب میرا ہے، یہ پانی سپنج اس میں لینا، اس میں نچوڑنا، اس میں لینا، اس میں نچوڑنا، کون جلدی ٹب بھرتا، چلو دیکھیں گے، آپ اگر ایسا کرو گے تو اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے، اگر آپ نہیں کرو گے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں، بیٹا یہ جو اسپنج ہے نا، یہ اسپنج کو لے کے یہاں لے کے ایسے نچوڑو، یہاں لے کے ایسے نچوڑو، تو کیا ہوتا معلوم، یہ جو اس کے پور ہے نا یہ مضبوط ہوتے، اور یہ مضبوط ہوتے نا، لکھنے ہینڈ رائٹنگ اسٹرانگ ہوتی، اس کی ہینڈ رائٹنگ اسٹرانگ ہوتی، اور ہر چیز پکڑنے میں اس کے پاس اسٹرانگ مطلب طاقت، اس پر بے شمار اس کے فائدے اس کے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کو دو گے تو اس بلا سے آپ تھوڑا سیف رہ سکو گے،
کام دے بچوں کو. کیا کام دیں گے؟ لاؤ پینٹنگ کرنے کے اچھے کوالٹی کے 200 روپے خرچ کرو اور پیپر سے لے کر آؤ, کٹنگ کرنے لگاؤ. اس میں بیٹا آپ اس میں دیکھو پیپر کیسے پھول کیسے بنا رہا, دیکھو بیٹا ہاں پھول بنائیں گے, چلو ہم لوگ ہاں یس پھول کٹنگ, وہ نے کیسا موڑ رہا, اب موڑو کٹ کرو, ہاں ایسا لگاؤ. اس کو اسکل سیکھنے کا ذریعہ بنا دو بچوں کو, اس کو پینٹنگ کرنے کا ذریعہ بنا دو بچوں کو, اس کو ہوم سائنس سیکھنے کا ذریعہ بنا دو بچوں کو, اس سے بچے ہنر سیکھنا ایسا ذریعہ بنا دو, تو آپ کے بچے سیف رہنے والے ہیں. آپ نہیں کر کے, نہیں بیٹھ کے, نہیں دلا کے, شامل نہیں ہو کے اگر آپ علاج ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے بچے فون سے محفوظ رہنا, آپ گمراہی میں ہیں, آپ اندھیرے میں ہیں. کیوں؟ پوری طرح سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ ریزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے, یہ ریزلٹ ہمارے سامنے ہے. تو یہ بچوں کو فکر ہم کر رہے ہیں نا بھائی, یقیناً کرنا ہوگا. صرف فکر کرنے سے کچھ ہونا نہیں ہے, صرف فکر شیخ بچے ہاں صرف بولنے سے کچھ ہونا نہیں ہے. ایکشن. ان بچوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, کیا ٹائم دے سکتا ہوں, کتنا مصروف کر سکتا ہوں, کیا دلا سکتا ہوں, کیا بزی کر سکتا ہوں. بچوں تم لوگ 5 حدیث یاد کرو, تمہیں یہ 10 حدیث یاد کیا, ہاں بچوں کو لگاؤ. بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کے, ابو مجھے گھڑی ہونا, یس بیٹا ضرور دلائیں گھڑی آپ کو, لیکن بیٹا اما پارا امی کو سناؤ, اس کے بعد میں گھڑی دلاؤں گا. اما پارا یاد کرو بیٹا, اس کے بعد گھڑی دلاؤں گا. ابو جوتے آنا ضرور دلائیں گے بیٹا, لیکن بیٹا 5 سورے امی کے سنو, ہم ضرور دے آپ کو دلائیں گے. سائیکل ضرور دلائیں گے, 2 پارے یاد کر کے سنو, ضرور سائیکل دلائیں گے آپ کو. آپ بچوں کے ڈیمانڈ کو مصروفیت سے جوڑنا. اگر آپ ابو سائیکل, یس بیٹا, ابو جوتے, یس بیٹا, ابو گھڑی, یس بیٹا, ابو بیگ, یس بیٹا, ابو مطلب وہ یس بیٹا, سو نو. ایسی اگر آپ عادت ڈال رہے ہیں نا, پرابلم میں ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کو. شیخ یہ کلیجے کا ٹکڑا ہمارا, ہاں یہ ہمارا دل کا ٹکڑا, ہاں جو چیز بچپن میں مجھے نہیں ملی میں کیسے روک سکتا ہوں میرے بیٹے کو. مجھے بچپن میں جوتے نہیں ملے میں کیسے روک سکتا ہوں, مجھے بچپن میں چھوٹی سائیکل نہیں ملی میں کیسے روک سکتا ہوں, مجھے بچپن میں گھڑی نہیں میں کیسے روک سکتا ہوں. آپ کی محبت صحیح ہے اپنی جگہ پر, لیکن اس ڈیمانڈ کو کسی چیز سے جوڑنا ہوگا. آپ کو جوتے دلائیں گے, یہ کرو, آپ کو سائیکل دلائیں گے, یہ کرو, آپ کو مندی کھلائیں گے, یہ کرو, آپ کو مٹھائی, یہ کرو, آئس کریم, یہ کرو, تو بچے کا مائنڈ بنے گا. مجھے کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا. بچوں کے پاس وہ آنا مائنڈ میں, بچوں کے پاس وہ مائنڈ میں آنا. اب ایک کام لگاتے نا, جتنا کام لگاؤ گے اس سے بچے دور ہوتے. کام نہیں لگاؤ اس میں آتے بچے, کام لگاؤ. اور یاد رکھو, آج اگر بچے ہمارے نو سننے کی ہیبٹ نہیں ہے, نو سننے کی عادت نہیں ہے, کل یہ پکا پرابلم میں آنے والے ہیں. کیوں؟ زندگی میں ہر چیز یس 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 ہونے والی نہیں. 100 چیزیں ہیں, ڈیمانڈ 100 چیزوں کا ہے, اونلی 5 چیزیں یس ہونے والی ہیں, 95 چیزیں نو ہونے والی ہیں. آج اگر ہمارے بچے نو سننے کی عادی نہیں ہے تو کل پرابلم میں آنے والے ہیں. آج بچے پرابلم میں کیوں ہیں؟ 10th فیل ہوا, خودکشی, بابا سائیکل نہیں دیے, خودکشی, بابا فون چھین لیا, خودکشی. کیوں؟ نو سننے کی ہیبٹ ان کے پاس نہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کرنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو کام لگانا, اس کو جو ہے کسی ڈائریکشن پہ لگا دینا. کوئی ڈیمانڈ کرا تو یہ کرو یہ ملتا, یہ کرو یہ ملتا, تو بچے آپ کے سب سیف رہنے والے ہیں. نہیں کرو گے تو سیف رہنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, یاد رکھو, کوئی طریقہ نہیں سیف رہنے کا. اور آج ہمارے بچے اس کے پیچھے پڑھتے 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 کیا ہو رہے ہیں, وہ فارم مرغی کی طرح ہوتے جا رہے ہیں, ہے نا. چلنا مشکل, دوڑنا مشکل, جانا مشکل, آنا مشکل. ہاں تو آپ فزیکل کام لگاؤ بچوں کو, ذمہ داری دینا بچوں کو. بیٹا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ چولہے میں کیا کیا ہے, اب آپ دیکھ کے بولنا بیٹا
کون سا مسالہ نہیں ہے، شکر ہے نہیں ہے، چاول ہے نہیں ہے، دال ہے نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بیٹا، آپ چیک کرنا، مجھے بولنا، ذمہ داری دو. تو ذمہ داری میں مصروف ہو گیا بچہ، اس سے دور ہو جاتا. آپ کا بیٹا، آپ کی ذمہ داری باہر سے لانے کی ذمہ داری آپ کی. گوشت نہیں ہے آپ لانا، تیل نہیں ہے آپ لانا، دودھ نہیں ہے آپ لانا، وہ نہیں آپ لانا. ذمہ داری اس کو دو. ذمہ داری طرف مائنڈ گانا، اس سے مائنڈ ہٹ جاتا. ذمہ داری دو بچوں کو. آج ہم بچوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دینا چاہتے. تیل باوا لانا، گوشت باوا لانا، چاول باوا لانا، دہی باوا لانا، دودھ باوا لانا، کوتمیر باوا لانا، ترکاری باوا لانا. تو بچے پرابلم میں آتے. دوست شیخ بچوں کاما لگانا، ہاں لگانا. بچوں کو آپ اسٹرانگ بنانا. آپ اسکول کو چھوڑنے جا رہے ہیں، کیسے آتے؟ بچے کے بیگ ہم ڈالتے ہیں اور بچے کو پائے 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 پیدل جاتے ہیں. کلاس میں جا کے کلاس میں بیگ رکھ کے گھر کو آتے ہیں ہم لوگ. تو پرابلم میں ڈال رہے ہیں بچوں کو. شیخ اتنا بچہ بیگ اس کو ڈھلانا، سخت جان بننا اس کو. انہیں سخت جان بنانا، اس سے خود بخود دور ہوتا. کمزور لوگ اس سے چپکے رہتے. یاد رکھو دوست، کمزور لوگ اس سے چپکے رہتے، اسٹرانگ لوگ سے نہیں چپکتے. ان کام نکل بیچے رہتے لوگ، کام 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 ایسے بنانا. اور آنے والے زمانے میں بچوں کو ایسے ہمیں اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے. ہر کام باوا، ہر کام باوا، ہر کام باوا. بچے کو جاؤ جی گوشت لے کر آؤ. ابو کو بولو نا، ممی ابو آتے آتے گوشت لے کے آتے. ہاں ابو آتے آتے ایک کلو گوشت سے لے کر آؤ. ابو آتے تو لے کر دہی لاؤ. جو امی ابو کو فون کرو نا، ابو نماز پڑھتے آتے دہی لے کر آتے. یعنی ایسا بن گیا بچہ ہمارا، کسی دن اگر گوشت لانے جانا پڑا جاتا ہی نہیں. اوکے انکل 1 کلو گوشت دو، ختم. کھا لیتا کھا جاتا. انہیں جیسا چچڑے ہڈیاں جو ڈال کے لے کے آتا، پالیتھین کالی لا کے ڈال دیتا. بیٹا کیسا لے کرے گوشت؟ امی بولتے نہیں ممی انکل ویسا دیے، انکل ویسا دیے. ارے بیٹا انکل کو بولنے نہیں آیا تم کو، یہ نہیں انکل وہ دو، وہ نہیں وہ دو. بولنا بیٹا، سکھانا اس کو. نہیں سکھاتے ہم لوگ. کیوں؟ ہم گوشت لاتے، ہم دودھ لاتے، ہم ترکاری لاتے، ہم بھنڈی لاتے، ہم سب لاتے. بچے کو نہیں لگا رہے ہم تباہ کر رہے ہیں بچوں کو. اس کو بھیجے، جاؤ بیٹا تم لے کر آؤ. بیگ آپ اٹھانا بیٹا. مطلب پرابلم ہوا اسکول میں، آپ پرنسپل جو آپ بات کرو بیٹا، میں آؤں گا آپ کے ساتھ لیکن بات آپ کرنا. ذمہ دار بناؤ بچوں کو. آج ہم لوگ ذمہ دار نہیں بنا رہے بچوں کو، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ٹائم زیادہ مل رہا، ان کو ٹائم زیادہ ملا، ہوم ورک ختم ہوا، پھر فون مانگتا ہوں. اب ہوم ورک اتنا فون لے کے ان ڈیمانڈ کر رہا، 2 گھنٹے تک رہا تو بھی ابھی کیا بیٹا فون دو، نہیں ابھی ہوم ورک ہے. ہاں ایسی کون سی اسکول ہے جو 4 گھنٹے لکھا تو دیکھ کے لکھنا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن فری ٹائم دیا اس کو، ایسا بنایا اس کو. سوری چینج ہونا ہے ہم لوگوں کو. ذمہ داری دو بچوں کو. سخت جان بناؤ. بڑا جھاڑ ہے، بڑا جھاڑ تو چھاؤں بڑی ہے. چھوٹا پودا لگاؤ، یہاں پر چھوٹا پودا لگاؤ. یہ چھاؤں میں ہے پودا. یہ پودا 1 مہینہ ویسا، 2 مہینے ویسا، 6 مہینے ویسا، 7 ایسا رہتا ہے. یہ پودا یہاں سے چھاؤں میں سے نکال کے دھوپ میں لگاؤ، ابھی نہیں 6 مہینے میں بڑا جھاڑ بن جاتا ہے. بڑا جھاڑ کیوں بنتا؟ اس کو دھوپ لگ رہی ہے. جب دھوپ لگے گی پودے کو تو انہیں بڑا جھاڑ بنتا. جس پودے کو دھوپ نہیں لگتی وہ بڑا نہیں بن سکتا. تو یہ چھوٹا میرا چنو لال ہے، میرا لڈو ہے، اس کو کچھ کام نہیں، کام نہیں، کام نہیں، کچھ نہیں لکھا ہوتی. بچہ رہتا، شادی تک بچہ رہتا. شادی کے بعد بھی ابو گوشت لاتے، شادی کے بعد بھی گوشت ابو چلاتے بیچارہ. کیوں؟ اس کو ایسا بنا کے رکھے ہم لوگ. نہیں دوست، کیا اس کو سخت بنانا سنگ دلی ہے؟ نہیں. اب آنے والے حالات میں ایسے بنانا ہے بچوں کو. ڈیسیشن میکرز بناؤ بچوں کو. فیصلہ لینے کی کیپیسٹی پیدا کرو بچوں کو. مائنڈ کھولو بچوں کا. بیٹا تم لانے گئے، مطلب کیا ہے، وہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو، بھنڈی لانے گئے.
بھنڈی نہیں ملی تو ہمارا بچہ کیا کرتا؟ یہاں گیا بھنڈی نہیں، امی بھنڈی نہیں ہے آ جاتا. یہ بچہ یہاں نہیں ہے نا بیٹا، یہاں دکان بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، یہاں بھی دیکھو، یہاں بھی دیکھو، نہیں دیکھتا. نہیں سکھا ہم نے. اس بچے کے مائنڈ میں آنا کہ اگر یہاں بھنڈی نہیں ملی تو 4 دکان کو جانا. اچھا 4 دکان دیکھا پھر بھنڈی نہیں ملی، پوچھنا ممی اگر بھنڈی نہیں ملی تو اور کیا لے کر آؤں میں. یہ ہمارے بچے کا مائنڈ کام کرنا، بچے کا مائنڈ ہمارا سوچنا ایسا. آپ مصروف کرنا اس کو، کام دینا اس کو، ایکٹیویٹی دینا اس کو، بزی کرنا اس کو، تو خود بخود اس سے مائنڈ بچے کا ہمارا دور ہوتے جاتا. کام نہیں دو گے، مصروف نہیں کرو گے، اس کو ایکٹیویٹی نہیں دو گے تو پھر ہمارے بچے پرابلم میں آنے والے ہیں. اور یاد رکھو دوست، آپ کا بچہ اسکل سیکھنا نیو اسکل. بیٹا 1 ویک میں کیا اسکل سیکھو سناؤ مجھے آپ، تو میں آئندہ فون کو ہاتھ لگا دوں گا. اگر کوئی اسکل نہیں سیکھا، سوری کیوں دوں آپ کو میں فون؟ آپ نے اسے کیا سیکھا بیٹا؟ جب کچھ نہیں سیکھا تو میں کیوں دوں آپ کو فون؟ لاجیکل بنو اس کو. فون نہیں دے تو نہیں بولنا بیٹا ٹھیک ہے بھائی فون دیا میں، کیا سیکھے آپ؟ کیا آپ کے اندر اسکل پیدا ہوئی؟ کیا آپ نے نیا سیکھا؟ آپ نے کچھ نہیں سیکھا پھر میں کیوں دوں بولا بیٹا؟ کیا وجہ آپ کو دینے کی؟ اس کو لاجیکل سوچنے میں مجبور. ہاں میں سیکھا تو ابو دیتے، میں نہیں سیکھا تو نہیں دیتے. لاجک آنا اس کے پاس، ریزن آنا اس کے پاس. تو ریزن کریٹ کرو آپ لوگ، سوچنے پر مجبور کرو اپنے بچوں کو، تب چل کر ہماری آنے والی جنریشن یعنی کنٹرول میں رہ سکتی ہے انشاءاللہ. اگر ہم نے ڈائریکشن نہیں دیا، اگر ہم نے اکاؤنٹیبل نہیں بنایا، اگر ہم نے ان کو جو ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں دی، اگر ہم شامل نہیں ہوئے، اگر ہم ساتھ نہیں رہے، تو بیانوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. اب بیان کریں گے فون یوز کرے تو آنکھیں ایسا ہوئے، ہاتھ ایسے ہوئے، ایسا ہوا، وہ ہوا، ہارٹ ایسا ہوا، آنکھیں سب ٹھیک ہے بھائی، آپ کو معلوم ہے میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ پریکٹیکل ہمارا حل اس میں ہے. اور اسکول والوں کو بھی بول کر رکھنا ہے کہ بھائی دیکھو جو بھی آپ بھیجنا ہے ڈائری میں لکھ کے بھیجو. اسکول والوں کو بھی بات کرنا ہم لوگ. دیکھو کوئی بھی چیز ہے نا ایک ہی جگہ سالو کر نہیں ہوتی. آپ کا ہوم ورک سر نوٹ بک میں لکھ کے بھیجو، سر آپ فون مت بھیجو. آپ اسکول والوں سے بات کرنا، آپ کوئی نوٹیفیکیشن آپ ڈائری میں لکھ کے بھیجو سر، اس کو فون میں نہیں بھیجنا. آپ اسکول والوں سے بات کرنا، اسکول والوں سے ڈسکس کرنا. میرا بیٹا جو ہے کس کے بازو بیٹھا ہوا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے. دیکھو دوست، آج آپ کا گھر سیف ہو سکتا ہے لیکن بچہ جس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے وہاں 35 بچے ہیں، 35 اسٹوڈنٹس ہیں. اب یہ بازو والا آئی فون کی باتیں کرتا رہتا، آپ کا بیٹا آئی فون ہے تو بس آئی فون ہے، یعنی آئی فون کی باتیں کرتا رہتا، آئی فون 17 کی باتیں نہیں کرتا رہتا. تو دوسرے بچوں کی باتیں آپ کا بچہ سن رہا ہے اور انہیں بولتا میں وہ گیم کیا تم کھیلے، میں ایپ اوپن کرے، میں وہ تم دیکھے. دیکھو یہاں بچہ آپ کا پرابلم آتا، یہاں بچہ پرابلم آتا. تو آپ کا اچھا رہنا، آپ کا کنٹرول کرنا 100% رزلٹ لا سکتا کیا؟ تب بھی نہیں لا سکتا. کیوں؟ جس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اس کا باپ کنٹرول نہیں کر رہا، اس کا باپ کنٹرول نہیں کر رہا، آپ کو بچے بیچ میں پھنس رہا ہے، وہاں آ کے بچہ پرابلم میں آ جاتا. دوست ہر جگہ خطرے میں ہمارے بچے ہیں، ہر جگہ خطرے میں ہیں. لیکن دوست ہم سب کام کرنا چاہتے ہیں. ٹیوشن والے مول صاحب کو فیس دینا چاہتے، اسلامک اسکول میں فیس دینا چاہتے، وہ آن لائن کلاس فیس دینا چاہتے، سب پیسے دے کے اپنے مسئلے کو سالو کرنا چاہتے ہیں. صرف پیسوں سے آپ کے مسئلے حل ہونے والے نہیں، اب آپ کو دعا بھی کرنا میرے دوست. یہ پارٹ بہت ہمارا مس ہے دوست، یاد رکھا. کون کر رہا دوست فجر سے پہلے اے اللہ تو میرے بیٹے کو اے اللہ حفاظت کرنا، اللہ کون دعا کرا بولے دوست؟ بولا آپ پریشان ہیں کیا؟ صرف پریشان ہونے سے آپ کا پرابلم سالو؟ نو. کون دعا کر رہا ہے؟
فجر سے پہلے آنکھیں نم کس کی ہو رہی دوست؟ کون آنکھیں نم کر کے دعا کرتا دوست؟ بولو نہیں کرتے ہم لوگ. کون فجر پڑھ کے بیٹھ ہوئے ہیں بیٹھ کے دعا کرو اللہ میرے بیٹے حافظ بنا, اللہ میرا بیٹا اچھا, دعا کرو دوست. نہیں کرتے ہم لوگ. صرف بیان سن کے سمجھتے کہ ہم چاہتے کہ ہمارا اچھا نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. دعا کرو. یہ پارٹ ہمارا بہت مس ہے دوست. فجر سے پہلے دعا کرو, فجر کے بعد دعا کرو, ہر نماز میں دعا کرو, اے اللہ میرا بیٹا اچھا ہونا, میں صدقہ کروں اے اللہ. صدقہ کرو میرے دوست. کون صدقہ کر رہا بولو دوست؟ میرا بیٹا اچھا ہونا. کون صدقہ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہے ہم لوگ. 20 روپیز خرچ کرو روزانہ, اے اللہ میرا بیٹا 10th میں ہے, اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھنا چاہتا, زبردستی میں اٹھا تو اٹھتا, نہیں اٹھا چھوڑ دیتا, اللہ اس کو دل کو بدل دے, اللہ اس کو دل بدل دے. اللہ دعا کرو دوست, صدقہ کرو اس کے بچے کے بارے میں, خیرات کرو اس بچے کے نام پہ. میرا بیٹا 10th میں فجر میں نہیں اٹھ رہا میرا بچہ, میں اٹھاؤں تو زبردستی اٹھتا, نہیں اٹھا چھوڑ, نہیں اٹھتا بچہ, کیا کروں اے اللہ؟ تو بہتر بنا اللہ. کیوں؟ دلوں کے پھیرنا تیرے ہاتھ میں ہے اللہ, دلوں کو پھیرنا تیرے ہاتھ میں ہے. ہم اچھے بچے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ دلوں کو مت پھیر میرے بچوں کو دل کو, اللہ میرے بچوں کو برے دوستوں سے محفوظ رکھنا. آپ کا بچہ ہے یہ, اس کے دوستاں ہیں محلے کے, بلاؤ گھر میں بلا کے کھانا کھلاؤ, گھر میں بلا کے بریانی کھلاؤ اور پوچھو بیٹا کیا نام آپ کا؟ عبد الرحمن. ماشاء اللہ بیٹا, کون سی مسجد نماز پڑھتے بیٹا آپ؟ ماشاء اللہ ویری گڈ بیٹا. کتنے آیتیں یاد ہے آپ کو؟ کتنی سورہ یاد ہے آپ کو؟ کتنی حدیث یاد ہے آپ کو؟ آپ کو بیٹا نماز پڑھا؟ پوچھو بچوں سے, آپ کے بچوں کے دوستوں کے بچوں کے دوستوں پوچھو. دیکھو یعنی موبائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صرف ایک طریقہ اگر کوئی آپ کو بول رہا ہے تو آپ کو بیوقوف میں رکھ رہا ہے دوست. ہر اینگل سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ آپ کا بچہ آپ کے دوستوں سے بگڑتا, آپ کے اس کے دوستوں سے بگڑتا. ہر انسان میں جو برائی آتی نا سب سے پہلے دوستوں سے آتی, یاد رکھو دوست. کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, تم دیکھے کیا؟ میں دیکھا, ہاں تم دیکھو, تم وہ کرے کیا؟ نے کرا, ہاں. کس دوست سے بتا؟ بڑے بھی کوئی شروع کرا, کیا سمجھ میں فرسٹ ٹائم جا کے پیسے پے کر کے پاکٹ لا کے, ایسا کوئی بھی نہیں پیتا سگریٹ, ایسے پیتا دوست رہتا, بس بیٹھتا ہوں نہیں پیتا رہتا, بولتا ایک بار لے کے دیکھو, 21 بار تم دیکھ, ٹھسکا چھوڑ دو, تم ٹھسکا تو چھوڑ دو تم. دوست اس کا سگریٹ پینے والا تھا جس کی وجہ سے انہیں بھی سگریٹ پینے والا شروع ہوا بنا. فرسٹ ٹائم کوئی بھی نہیں بولا, انہیں جا کے پیسے پے کر کے پاکٹ لے کے لا کے بیٹھ کے نہیں پیتا کوئی بھی, دوست کے ساتھ پہلے پیتا انہیں. شراب پینے والا بھی فرسٹ ٹائم دکان کو جا کے پیسے پے کر کے بوتل لے کے کالی پالیتھین رکھ لے کے گھر کو آ کے گلاس میں ڈال کے نہیں پیتا, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پینا سیکھتا, تب گھر کو آنا شروع کرتا انہیں لے کے. تو دنیا کی ہر برائی دوستوں سے آتی ہے میرے دوست. آپ دیکھتے ہوں گے شیخ یہ ہمارا بچہ گالیاں دے رہا, اسلامک اسکول میں پڑھ رہا ہے, ہمارے گھر میں ایسی گالی دینے کا کون سوال نہیں پیدا ہوتا, شیخ بچہ سیکھ رہا ہے. ہاں یہ بچہ اگر میرا گالی دینا سیکھا سنا تو اس کے سلیبس میں ہے کیا گالی؟ نو. اس کی ٹیچر سکھاتی؟ نو. اسمبلی میں سکھائے؟ نو. کوئی کلاس ٹیچر؟ نو. کہاں سیکھا انہیں؟ دوست سے سیکھا. ٹیچر گالی نہیں سکھاتے, اسمبلی میں گالی نہیں سکھاتے, سلیبس میں گالی نہیں ہے, ہوم ورک میں گالی نہیں ہے. کہاں سے سیکھا انہیں؟ بازو والے دوست سے سیکھا. تو جتنے بھی پرابلمز فون کے آ رہے ہیں ہمارے بچوں میں وہ دوستوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. اسی لیے دوستوں کو بلانا,
پوچھنا، دیکھنا، جائزہ لینا، اگر وہ غلط ہے کٹ کرنا، اچھے ہیں اور کھلا کے دوست بنو بولنا. بہت اچھے دوست ہیں آپ لوگ، بیٹا لو آپ لوگ جو ہے مٹھائی کھاؤ، چھم چھم کھاؤ، گلاب جامن کھاؤ، ماسٹر نماز چلو، نماز کو چلو بیٹا، تمہارا تینوں مسجد دکھنا آپ لوگ انشاءاللہ. ابھارو آپ کے بچے کے دوست کو بھی ابھارو، آپ کے محلے کے بچے ان کو بھی ابھارو. دوست ایک مومن کا دل بہت بڑا ہونا دوست یاد رکھو. آپ کا بچہ بھی پڑوسی بچہ بھی سیم سمجھو میرے دوست. چلو بیٹا نماز چلو، بیٹا بیٹا تم یہ کرو، بیٹا تم بولو. آج بولے تو کہاں برا مانتے کہ بھائی نہیں بولنا، بھائی پرائیویٹ لائف ہے بھائی، وہ ان کا مرضی، ان کے بچوں کی مرضی. یہ ہماری خود غرضی ہے. اسی لیے کوئی اور ہمارے بچے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو نہیں بولتا انہیں، چھوڑتا انہیں. ہمیں ایسا نہیں بننا ہے. اور ہم یہ بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں گے، ہم اپنے بچوں کے ٹیچرز کے لیے بھی دعا کرنا ہے. اللہ میرے بچے کے ٹیچرز کو نیک اور صالح بنائے اللہ، تاکہ وہ میرے بیٹے کو اچھے اخلاق سکھا سکے. ہمارے بچوں کے ٹیچر کے حق میں دعا کرنا. ہم کیوں؟ ہمارا بیٹا ماں باپ سے بڑھ کے ٹیچر کی سنتا. ہاں میں نے دیکھا، میں نے اسمبلی میں اعلان کیا، بیٹا کل ہم لوگ انشاءاللہ سب کے سب ایک کپ دودھ پی کے آئیں گے انشاءاللہ. کون کون پینا چاہتے ہیں؟ سب ہینڈ ریس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دوسرے گھر پہ جا کے امی مجھے کپ جو ہے دودھ گرم کر کے دو. ہاں بیٹا تم اتنے دنوں سے دودھ پیو بولتی تھی، دودھ نہیں پیتے تھے، آج دودھ پینا چاہ رہے ہیں. نہیں شیخ نور بولے اسکول میں دودھ پی کے آؤ، ہم دودھ پی کے جانا چاہتے ہیں. اس کو بولتے مینٹور. ایک ہے ٹیچر، ایک ہے مینٹور. ٹیچر سلیبس کریکشن ایگزام پاس خلاص. مینٹور بیٹا ماشاءاللہ آج فجر کون پڑھے آپ لوگوں میں سے؟ آپ دعا کون پڑھے کھانے سے پہلے؟ آج گھر سے نکل کون دعا پڑھے؟ سواری کون دعا پڑھے؟ یہ پوچھتے ہیں ٹیچر تو مینٹور. دعا کرو ٹیچروں کے حق میں کہ اللہ تو ہمارے ٹیچر ایسے بنا کے ہمارے بچے تربیت کر سکے. دیکھو جہاں ہماری بیماری کا حل ہے وہاں نہیں کرو گے، صرف ناکامی دیکھو گے. یاد رکھنا آپ لوگ. اور میں جو بنگلور کو آیا اسی لیے آیا، یہاں کے ٹیچرز اسلامک اسکول کے ٹیچر کو ٹریننگ دینے کے لیے کہ کیسے ہم بچوں میں اخلاق پیدا کرنا، کیسے بچوں میں دین پیدا کرنا. سائنس پڑھاتے پڑھاتے دین کیسے پڑھانا، میتھس پڑھاتے پڑھاتے دین کیسے سکھانا، بچوں میں کیسے اخلاق بلڈ کرنا، کیسے پوچھنا، کیسے باتوں میں دین کا اخلاق پیدا کرنا، کیسے پروجیکٹ دینا بچوں کو. آج صرف سلیبس پڑھا کے چھوڑو تو کچھ بھی رزلٹ آنے والا نہیں. سلیبس سے ہٹ کے بھی ہمیں کام کرنا. صرف ایک اسلامک سٹڈیز کے اسلامک ٹیچر کام کرے تو نہیں چلتا. سائنس کے ٹیچر بھی دین کی باتیں لانا، سوشل کے ٹیچر بھی دین کی باتیں لانا، میتھس کے ٹیچر دین کی بات لانا، تو ہمارے بچوں میں گروتھ ہوتا. ایک اسلامک ٹیچر نورانی قضا پڑھا رہے نو پڑھاتے پڑھاتے کیا تربیت نہیں ہو سکتا. اسکول میں سب مل کے کام کرنا تو بچوں کا ذہن بن سکتا. مان لو جھاڑو دینا چاہ رہا ہوں میں، آنگن کی جھاڑو، کئی جھاڑو ہوتے ہیں ہم لوگ آنگن میں جھاڑو آنگن کی کیسی رہتی ہے؟ کاڑی والی، نارنگ کے کاڑی والی ہے نا. اچھا اب وہ کاڑی جھاڑو ہے، اس میں ایک کاڑی لے کے جھاڑو دینا چاہ رہا ہوں میں، صاف ہوتا؟ بولو یارو، نہیں ہوتا پکا. 2 کاڑی لے کے جھاڑو دینا چاہ رہا ہوں میں، نو. 3 کاڑی لے کے جھاڑو دینا چاہ رہا ہوں، نو نہیں ہوتا. کیا پورا کٹا لے کے جھاڑو دیا تو میرا آنگن صاف ہوتا. تو ایسے اسلامک اسکول میں ایک ٹیچر نورانی قضا پڑھانے والی، قرآن پڑھانے والی پورے بچوں کی تربیت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. پورے ٹیچرز مل کے کرنا پڑتا تو اسلامک اسکول کا حق ادا ہوتا. وہ سکھانے کے لیے نہیں آ پایا. اسلامک اسکول میں کیسے ٹیچرز رہنا، کیسا مائنڈ سیٹ بننا، کیسے تربیت کرنا، کیسے ان کو ٹاسک دینا، کیسے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا، کیسے ان کو دین سے محبت پیدا کرنا. کیا کام دے تو بچے محبت کر سکتے دین سے، وہ ایکٹیویٹی، پروجیکٹ، کام ذمہ داری یہ تو ہوتا، نہیں تو نہیں ہوتا.
تو آج آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے بچوں کے لیے دعا کرنا، فجر سے پہلے، نماز کے بعد صدقہ کرنا، ٹیچرز کے لیے دعا کرنا، اور مول صاحبوں کے لیے بھی دعا کرنا۔ کبھی دیکھ رہے ہو ادھر، ہاں دعا کرنا مول صاحبوں کے لیے، تاکہ اللہ ان کے ذہن کھولے، ہمارے بچوں کو اور اچھا پڑھائیں، جب مسجد میں جائیں تو ہمارے پرابلم سالو ہوتے نظر آئیں، ہمارے مسئلے حل ہونا، مول صاحب ایسا درس دینا ہمارے مسئلے حل ہونا، مول صاحب ایسی باتیں بولنا ہمارے مسئلے حل ہونا۔ آپ دعا کرنا میرے دوست، دعا کرو دوست، اگر کرو گے نا ڈیفینیٹلی رزلٹ آئے گا انشاءاللہ۔ صرف تنقید، انہوں مول صاحبہ غلط، اسکول والے غلط، متولی غلط، وہ مؤذن غلط، لیڈر غلط، حکمران غلط، وہ اسکول فنڈ انہوں غلط، انہوں غلط، انہوں غلط، انہوں غلط، انہوں غلط بولے تو سولوشن نہیں ملتا۔ آپ آگے بڑھ کے صحیح کیا ہے اس کو بولنا بھی سیکھو۔ بھائی آج کل کیا ہے، بھائی اسکولاں والے کیا ہے، خالی فیس لیتے بیٹھتے رہو، کیا ہے بولو خالی فیس لے کے بیٹھنا کمانا، نو۔ آپ جا کے آئیڈیا دینا، شیخ ہمارے بچوں کے اندر گالیاں آ رہے ہیں، پلیز کیا کر سکتے آپ، ہمارے بچے جلدی نہیں اٹھ رہے، ہم کیا کر سکتے، آئیڈیا ہم کو دیجئے، ہمارے بچے نہیں سن رہے، ہم کیا کرنا، آپ بولیے، آپ اپروچ ہونا۔ آپ اسکول میں جا رہے ہو تو وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پی ٹی ایم میں کیا دیتے ہیں آپ کو، مارک شیٹ، میتھس میں 92 95 91 ختم، مطلب مارکس اکیڈمی میں اچھا ہے تو ہم خوش ہو کے گھر کو آ جاتے خلاص۔ کوئی آگے بڑھ کے پوچھنے تیار نہیں کہ سر میم ہمارا بچہ اخلاق میں کیسا ہے، ہمارا بچہ بات چیت میں کیسا ہے، ہمارا بچہ بیہیویئر میں کیسا ہے، ہمارا بچہ زبان میں کیسا ہے، کیا ستاتا، کیا پیچھے بیٹھتا، کیا دوسروں کو پریشان کرتا، کوئی پوچھنا نہیں پوچھتے ہم لوگ، خالی 90 خوش ہو گھر کو گڈ ویل ڈن بول کے آئے تو خلاص۔ پرابلم ہے ہمارا، ایسا نہیں کرنا، پوچھنا، اپروچ ہونا، بات کرنا۔ اسلامک اسکول میں ایڈمیشن لے لیے، لینے کے بعد پی ٹی ایم میں صرف اکیڈمک کے جو پیپر لے کے گھر کو آ جاتے، وہاں بیٹھے رہتے اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچرز، آؤ بات کرو، کوئی بات کرنے تیار نہیں، ان سے کوئی ان سے جو ہے اپنے پرابلم کو شیئر کرنے تیار نہیں۔ پرابلم ہے، ہم پرابلم میں ہیں، ماں باپ پرابلم میں ہیں، یہ سب مائنڈ سیٹ چینج کرو گے تو اس کا سلوشن آپ کو آسانی سے ملے گا، ورنہ آپ اگر صرف اس سے کیسے بچنا خالی کوئی دوا دو، ایسی کوئی دوا نہیں ہے، کوئی میڈیسن دو، ایسی کوئی میڈیسن نہیں ہے، اور کوئی ایسی ایک بات بولو، ایسی ایک بات کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ ایڈریس دو، ایسا ایڈریس بھی نہیں ہے، کچھ نہیں دوست۔ آپ کو انوالو ہونا ہے، جتنی باتیں میں آپ لوگوں کو سنایا وہ سب آپ کے تعلق سے بتایا، آپ لوگوں کو آپ کے تعلق سے بتایا، تبھی چل کر یہ ہمارے بچے آنکھوں کے تارے بن سکتے ہیں دوست، آنکھوں کے تارے بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی وائٹ پیپر ہے، لوگ وائٹ پیپر ہے، جلدی جلدی سکھاؤ، اور یاد رکھو 12 سال کے اندر جتنا دین، جتنی دعائیں، جتنا قرآن، سب 12 سال کے اندر سکھاؤ تم لوگ۔ یاد رکھنا 12 سال کے بعد بچہ آپ کا ہاتھ میں رہتا ہے، 12 سال کے بعد آپ کے بچے آپ کے ہاتھ میں رہنے والے نہیں ہیں، 12 سال کے اندر جتنا سکھاؤ بس۔ اور مکتب چلا رہے ہیں آپ، 12 سال کے بعد بچے مکتب میں نہیں آتے، یاد رکھو آپ 7 سے 6 سے 12 سال کے اندر بچے یہاں آتے۔ مکتب کا سسٹم سٹرانگ کرو، مکتب میں اٹینڈنس رکھو، اور پابندی سے بچے کو چاکلیٹ دو، ہر ہفتہ چاکلیٹ کھلاؤ، ہر ہفتہ کھلاؤ، اٹینڈنس رکھو، نہیں ایک کال کرو، یونیفارم رکھو، ان کو نیٹنس مینٹین کرو، سب کچھ کرو، جتنا آپ انوالو ہوں گے اچھا رزلٹ ہوگا۔ بچوں کی تربیت موبائل سے دور کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، ایک کوئی جادو نہیں ہے، ایک کوئی فارمولا نہیں ہے، پورے انداز سے ہم کام کریں گے تو بچوں کا ذہن اس سے تھوڑا دور ہوتا، گیا بھی تو اسے سیکھتا، سیکھنے کی ہیبٹ بلڈ کرنا، سیکھنے کی عادت پیدا کرنا، اور بچوں میں سیکھنے کی ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا، لرننگ اس کی کیوریاسٹی پیدا کرنا، یہ سب
ٹیچرس کی، ماں باپ کی، بڑوں کی ذمہ داری ہے. سر اتنی فیس پے کر کے بھی ہم کچھ کرنا ہے. فیس زیادہ دینے سے بچے پورے کے پورے اچھے ہو جائیں؟ نہیں ہے دوست. بچہ رہتا اسکول میں 7 گھنٹے، 7 گھنٹے بھی خالی وہ کمپلیشن یہ سلیبس یاد رہتا. آج کوئی بھی بولنے والا نہیں، یاد رکھو. آپ کالج میں گئے تو اور بولتے نہیں بچوں کو، کوئی نہیں بولتا، جو کرتا کر لو بس. بچے یونیورسٹی میں تو پڑھاتے بھی نہیں، خود ہی پڑھنا ہوتا اس کو. آپ کچھ کرنا ہے. اتنی فیس پے کر کے ہم ہاں آپ کچھ کرنا ہے. آپ فیس زیادہ پے کر رہے ہیں تو کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں. انہوں زیادہ لے کے کوئی کمال نہیں کرتے. یاد رکھو. آپ دیکھو ہم بھی اسکول چلا رہے ہیں، کتنا کر سکتے ہم کو معلوم ہے، کتنا پاسبلٹی ہے ہم کو معلوم ہے. سمجھا آپ؟ تو ہر کام اسکول میں نہیں ہو سکتا، اور ہاں ڈائریکشن دینے کے لیے اسکول ذمہ دار ہے. لیکن دعا کرو کہ اللہ ہمارے اسکولوں میں جو ٹیچر پڑھا رہے نا ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کا ذہن کھول دے، ان کا مائنڈ کھول دے، ان کو وہ کھول دے تاکہ ہمارے بچے اچھا بنا سکے. دعا مسٹ ہے، دعا مسٹ ہے دوست. کریں گے انشاءاللہ. آج ٹیچرز بہت امپورٹنٹ. جتنا اچھا ٹیچر ملا آپ کے بچے کو، بچی زندگی بن گئی ماشاءاللہ. جتنا خود غرض ٹیچر ملا اتنا اچھا پرابلم میں آنے والے ہیں. جتنا تنگ دل ٹیچر ملا اتنا پرابلم میں آنے والے ہیں. ٹیچرز آج بڑے دل والے ہونا، خوشا دل ہونا، لانگ ٹائم سوچنے والے ہونا، فیوچر کا سوچنے والے ہونا. ایسے ٹیچرز ہونا اسکولس میں. اور آپ بولو ٹیچر جہاں آپ پڑھتے بچے آپ کے وہ اسکول تک بولو ٹیچر ٹریننگ رکھو. سر ٹریننگ سر کیسا پڑھانا، کیسے پڑھنا، کیسا دل کھولنا، کیسا مائنڈ کھولنا، کیا بنانا، کیا دینا، یہ سب ٹیچرز کو سکھاؤ تو اچھا ہوتا. نہیں سکھاؤ تو نہیں ہوتا. مسجد والوں کو بولا دیکھو ماشاءاللہ رکھے مسجد والے ہے نا، یہ اس سے دماغ کیا ہوتا آپ کا کھلتا. تو مسجد والے بھی آگے بڑھ کے ایسے پروگرام رکھنا جہاں دماغ کھلتا، کچھ نہ کچھ مائنڈ میں آتا، ڈائریکشن ملتا، ایک رخ ملتا. مسجد والے بھی کام کرنا، مدرسے والے بھی کام کرنا، اسکول والے بھی کام کرنا، سوسائٹی میں کام کرنا. اگر ہم سب مل کے کام کریں تو رزلٹ آ سکتا ہے انشاءاللہ. شیخ آپ اتنا خطرناک بول دیے، اب اس میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شیخ کرو تو رزلٹ آئے گا، نہیں کرو خالی شکایتیں رہ جائیں گے. ایک دم میں کلیئر کٹ بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، کلیئر کٹ. اور میں بولا آپ لوگوں کو آپ کا بچہ آپ کے جاب سے بڑا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے پراپرٹی سے بڑا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے آفس سے بڑا ہے، آپ کا بیٹا ہر چیز سے بڑا ہے. آپ کا بیٹا مان لو میں آفس میں ہوں اور مطلب زبردست خطرناک بزی ہوں، گھر سے میری بیوی فون کرتی میرا بیٹا گر گیا چھت سے، کیا کرتا ہوں میں؟ کیا کرتا ہوں؟ بولو میں چھوڑ کے کیا کرتا ہوں؟ میں آ رہا گھر کو، تو مطلب میرا بیٹا میرے کاروبار سے کیا ہوا؟ بڑا ہوا نا. ڈیفینیٹلی میرا بیٹا بیمار پڑا ایڈمٹ ہے دواخانے میں، بیڈ پہ سویا، اس کو سویا دیکھ رہا سویا ہوا ہے. ڈاکٹر بول رہا ہے صاحب 2 لاکھ پے کر، اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع. اوکے صاحب. اور 1 لاکھ صاحب، اور 2 لاکھ صاحب، اور 4 لاکھ ختم ہو گیا. اس کے بعد بھائی ذرا ہے کیا، سب بند ہو گیا. اس کے بعد بھی اگر مانگا ڈاکٹر تو میں اپنے گھر کو بیچنے تیار ہو جاتا ہوں، گھر کو بیچ کر میرے بیٹے کا علاج کرتا ہوں. ہے نا؟ ایسا ہے نہیں ہے؟ ہاں. تو مطلب جس گھر کو میں نے زندگی بھر محنت کرتے 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 50 سال 55 سال کی ایج میں آ کے گھر بنایا، اور اتنی محنت کے بعد گھر بننے کے بعد بیٹے کی ایک بیماری کی وجہ سے گھر بیچنا پڑے تو بیچ دیتا ہوں، لیکن بیٹے کو بچانا چاہتا ہوں میں. تو مطلب میرا بیٹا میری پراپرٹی سے بڑا ہے نا. اس کو ویسا بناؤ، دو ٹائم اس کو ویسا اس کا دھیرے کرو. تو چیز بچ سکتا ہے دوست، نہیں تو نہیں. اگر آپ صرف آپ کیا سمجھتے میں اچھا کھلاؤں گا، اچھا پلاؤں گا، اچھے کپڑے پہناؤں گا، اچھا سب اچھا، اندر بھی اچھا بھرنا، اندر بھی اچھا بھرنا. ہم کیا
کپڑے اچھے ہونا, دکھنا اچھا میرا بیٹا, جوتے اچھے ہونا, گھڑی اچھی ہونا, ڈریس اچھا ہونا, فون اچھا ہونا, اے سی میں سونا, اسی کار میں جانا, سب اوپر 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 کر رہے ہیں ہم لوگ. اس سے اس کی ویلیو نہیں بڑھتی. بچے کیا بتاؤ, یہ بوٹل ہے کتنے کا ہے بیٹا؟ یہ بولو یارو, یہ بوٹل کتنے کا ہے؟ نہیں معلوم, اتنے معصوم ہو تم لوگ. 10 روپے کا ہے. یہ بوٹل کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا ہے. یہ 10 روپے کا بوٹل ہے. اب اس کو میں اے سی میں رکھا, 25 کا ہوتا ہے نہیں؟ بولو. ولا میں رکھا, کیا 100 کا ہوتا؟ تو یہ میرا بیٹا ہے, اے سی کے روم میں آیا تو اتاج رہتا, اے سی کار میں اتاج رہتا, اتاج رہتا, اس کی ویلیو. لیکن اس میں سے پانی نکال کے میں اندر سونا بھرا, اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ اب لاکھوں میں سونا نکال کے میں ہیرے بھرا, اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ اب کروڑوں میں ہوتی. تو مطلب اس بوٹل میں کچھ نہیں, اندر جو بھرو گے اسی سی ویلیو بننے والی ہے. اچھا کور چڑھا ریٹ نہیں بڑھتا, تھوڑا بڑھ سکتا لیکن نہیں بڑھ سکتا. تو ویسا میرا بیٹا ہے, اس میں جو بھروں گا اس سے اس کی ویلیو بننے والی ہے. اندر بھرو, اندر بھرو. اور یہ ڈھکن ہے نا, یہ ڈھکن, یہ اس کا دین ہے, اس کا تاج ہے, تاج. یہ اگر ہٹا دیے اندر گندگی, کیڑے, کاکروچا, مکڑی, وہ کچھ بھی جا سکتی. کیوں؟ دین کا تاج نہیں اس کے پاس. دین کا تاج بند رکھو, اب اندر گندگی نہیں جانے والی ہے. دین سکھاؤ اس کو تو گندگی اندر نہیں جاتی. دین ہٹ گیا, اس میں کچھ بھی جا سکتا. واٹس ایپ سے جاتا, انسٹاگرام جاتا, فیس بک جاتا, گانے آ جاتے, گانے جاتے, ریلا, سب. کیوں؟ کھلا ہے, کھلا ہے, کچھ بھی جا سکتا. اس کو دین کا تاج پہنا کے بند رکھنا, گندگی نہیں جاتی. اب گندگی سے فتح بچا لو ماشاءاللہ. خلاصہ کلام, ایک چیز پہ کام کرو گے رزلٹ نہیں آنے والا ہے. ڈفرنٹ طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے تو رزلٹ آنے والا ہے. آؤٹ سورسنگ کرو گے رزلٹ آنے والا نہیں ہے. انوالومنٹ رزلٹ لانے والا ہے. ٹائم دوسروں کو دو بولو گے رزلٹ نہیں آنے والا ہے. آپ دو گے رزلٹ آنے والا ہے. کام دو گے رزلٹ آنے والا ہے. چھوڑ دو گے پھر پرابلم میں آنے والا ہے. چھوڑ دو گے, دوسروں پر بھروسہ کرو گے, نو. پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کرتا آپ کا انوالومنٹ ہونا ضروری ہے اس میں, تو رزلٹ آتا. نہیں تو رزلٹ آ سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے پیارے پیارے کلیجے کے ٹکڑوں کی حقیقت میں جیسے فکر کرنا ہے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے تربیت کرنے کا طریقہ ویسا کرنے والا بنائے, دعا کرنے والا بنائے فجر سے پہلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.